مرزا صاحب نے کہا کہ اگر تم ترجمے کے اندر یہ سمجھتے ہو کہ پہلے لفظ اللہ ہی ہونا چاہیے، اس میں جلالت ہی ہونا چاہیے، اگر اس پہ زور دیتے ہو، مصر ہو، تو پھر تم اپنی بسم اللہ ہی بدل لو، اپنی بسم اللہ تم تبدیل کر لو۔ وہ کیسے کہ تم خود کہتا ہے کہ ہم تمہیں بسم اللہ بنا کے دیتے ہیں، عربی میں بنا کے دیتے ہیں، وہ بنا دی گئی، اور مرزا صاحب نے بنائی بسم اللہ الرحمن الرحیم، ظاہر ہے اس کے کسی گرو نے بنائی ہوگی، خود تو مرزا صاحب مترجم کتابیں رکھ کے سہارا لے کے وہ اپنا سسٹم چلاتے ہیں، اپنی مارکیٹ چلائے ہوئے ہیں۔ اللہ کے بندوں، اگر یہی بات ہوتی تو بسم اللہ کے شروع میں بھی اللہ نہیں آتا، پہلے با آتی ہے، پھر سین آتی ہے، پھر میم آتی، پھر اللہ، تو آپ اپنی بسم اللہ ہی بدل لیں۔ وہ بسم اللہ ہم آپ کو بتا دیتے ہیں عربی میں کیسے بنائی جا سکتی ہے۔ اللہ الذی باسمہ ابدہ، اللہ ہے وہ جس کے نام سے میں شروع کرتا ہوں۔ سر پھر اپنی بسم اللہ بدل لیں آپ۔ تو ہم کہیں گے اس حوالے سے ہم پھکی تو نہیں، منجن چورن آپ کا حق ہے، آپ یہ کام کرتے ہیں۔ ہمارے مربی اس جیسے موقع پہ آپ کبھی موج میں ہوتے تو آپ فرماتے کہ اس بندے نو نا گلوکوز دی ڈرپ چاہیے دی، گلوکوز دی بوتل لگنی چاہیے دی۔ تو مرزا صاحب ہم پھکی نہیں بلکہ گلوکوز کی ڈرپ آپ کو لگاتے، انشاءاللہ درد کلنج، مروڑ تے جناب معدے کی جو پتھری ہے وہ سب کچھ ختم کر دے گی اللہ کے فضل سے۔ آپ نے یہ جو قیاس کیا ہے، آپ نے ایسا کیا کہ جو اردو ادب ہے آپ نے اس کو عربک پہ، عربی ادب پہ فٹ کیا ہے، عربک لٹریچر پر فٹ کیا ہے، اور یہ قیاس کر رہے ہیں جو کہ سراسر غلط ہے۔ کوئی بھی معقول بندہ جس کو تھوڑی بہت سمجھ ہے عربی گرامر کی، کوئی بھی بندہ اس طرح نہیں کرتا۔ جیسے آپ کا تو علمی سٹیٹس ہے نا، آپ کہتے ہیں میں علمی کتابی، لیکن اتنا فرق بھی نہیں ہے، اور پورے ٹولے کو ٹبر کو نہیں پتا چلا کہ ہم عربی گرامر کو اردو ادب پہ اور اردو ادب کو جناب عربی ادب پہ فٹ کر رہے ہیں، جو کہ سراسر غلط ہے۔ مثلا کوئی بندہ کہتا ہے کہ درخت کھڑی ہے، کوئی چوڑ مار بندہ ہے، کھچ ماری کہ درخت کھڑی ہے، اس کو سمجھایا جائے نہیں بھائی ہمارے ادب میں، اردو ادب میں درخت کھڑی نہیں بلکہ درخت کھڑا ہے، مذکر استعمال ہوتا ہے، آپ اس کو کھڑی کہہ رہے ہیں، یہ غلط ہے، اس کو سمجھایا جائے۔ لیکن ان دی عقل اور مت پردہ پہ ہے نا، مت وجی ہوئی، کہتا نہیں نہیں میں تمہیں دلیل دکھاتا ہوں، قرآن پاک میں آتا ہے، وہ کا شجرۃ طیبہ، کا شجرۃ طیبۃ، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا شجرۃ طیبہ، شجرہ دیکھیں گے مؤنث ہے، تا کے ساتھ استعمال ہوا ہے، تو لہٰذا میں درخت کھڑی کہہ دیا تو میں دلیل دے رہا ہوں، باقاعدہ اس پہ قرآن پاک کی دلیل موجود ہے، وہاں لفظ شجرہ کلمہ جو ہے مؤنث استعمال ہوا ہے، تو میں نے بھی کہہ دیا کہ درخت کھڑی ہے۔ تو ہم اس کی عقل پہ افسوس ہی کر سکتے ہیں کہ ایسا جھلا بندہ ہے کہ انہوں پتہ ہی نہیں ہے بھئی یہ اردو ادب میں یہ مذکر استعمال ہوتا ہے اور عربی ادب کے اندر یہ مؤنث استعمال ہوتا ہے، لہٰذا ایک دوسرے کو اس پہ فٹ نہیں کیا جا سکتا۔ اور پھر آپ نے یہ بنا تو لی، اور بنا لی بسم اللہ کا آلٹرنیٹ آپ نے تیار کر لیا، اللہ الذی بسمی ابدأ۔ اس میں جو آپ نے آلٹرنیٹ تیار کیا ہے تو اللہ الذی بسمی ابدأ، قرآن پاک کے اندر جو بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے، آپ کے گرو نے سمجھا کہ چونکہ ترجمہ میں شروع کرنے والا معنی کرتے ہیں تو اس وجہ سے بسم اللہ الرحمن الرحیم جو آلٹرنیٹ ہم بیان کر رہے ہیں، تیار کر رہے ہیں، اس کے اندر بھی ابدأ ہونا چاہیے، جبکہ قرآن پاک میں بسم اللہ الرحمن الرحیم صرف ہے، اس میں ابدأ کا لفظ ہی نہیں ہے۔ تو مرزا صاحب آپ کے گرو کو یہ خبر نہیں ہوئی کہ قرآن پاک میں ابدأ نہیں ہے اور آپ نے ابدأ نکال لی ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جو بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن پاک کے اندر بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے، اس میں وہ بسم اللہ جار مجرور ہے، اس کو فضلہ کلام کہا جاتا ہے۔ جو علم سے متعلق بندہ ہے وہ جانتا ہے، عربی ادب سے متعلق ہے، تعلق رکھتا ہے، وہ جانتا ہے کہ یہ فضلہ کلام ہے، یعنی عربی کلام کے اندر مسند اور مسند الیہ کا ہونا ضروری ہوتا ہے، اور اس سے باقی جتنی بھی دیگر اضافی چیزیں ہوں گی وہ متعلقات جملہ کہلاتی ہیں۔
فضلہ کلام کہلاتی ہیں، ان کا ہونا نہ ہونا برابر ہے. آپ بھی جائیں تب بھی ٹھیک، نہ آئیں لیکن نہ آنے کے باوجود جملہ مکمل ہو جاتا ہے، سنٹینس جو ہے نا وہ کلیئر ہو جاتا ہے. اور آپ نے کیا کیا کہ اللہ الذی بسمی ابدأ، جو آپ نے بسم اللہ بنائی ہے نا، آپ نے تو اس کو عمدہ کلام میں لے کے آگے فضلہ کلام کو آپ نے عمدہ کلام بنا کے رکھ دیا. تو آپ کے گرو کو کم از کم یہ سوچنا چاہیے تھا کہ اس کا آلٹرنیٹ، یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم کا اگر آلٹرنیٹ لانا ہی تھا تو کم از کم جو چیزیں خلط ملط کی گئی ہیں، اضافہ کیا گیا ہے، گڑبڑ کی گئی ہے، اس پہ تھوڑا سا پورا آپ کا ٹولہ غور و فکر کرتا تو شاید سمجھ آ جاتی.